السلام سرزمین خلدزار دیوبند، مرحبا باد نسیم گل بہار دیوبند۔ عالم انسانیت میں امن کی تصویر ہے، بزم عالم میں ہوائے مشکبار دیوبند۔ اس وقت تشریف لا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر حضرت مولانا محمد راشد اعظمی صاحب، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے اپنے محترم مہمان کا خیر مقدم کریں۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی سامنے والے حضرات جو دیوار بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یار مہربانی کریں، بار بار مائک سے اعلان کرنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العلي العظيم۔ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، محبین دارالعلوم دیوبند، جس طرح سے آقا مدنی تاجدار حرم فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان کرنے والا حیران ہوتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے کن جلووں کو میں بیان کروں۔ ہزار جلوے، بے شمار جلوے، لاکھوں ادائیں، کروڑوں سیرتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو بیان کرے۔ چنانچہ کوئی شاعر کہتا ہے خدا خود جن کا شیدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا خود جن کا شیدا ہو انہیں کہیے تو کیا کہیے، خدا تو کہہ نہیں سکتے ہو محبوب خدا کہیے۔ تو یہی حال وارثین انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، بعد کی صدیوں میں دین کے ان خدام جن کو ہم علماء دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کے حامل ہیں، اس لیے ان کی سیرت بیان کرنے والا، ان کے اخلاق و کردار کو بیان کرنے والا، ان کے کارناموں کو بیان کرنے والا، ان کی جاباز اور مجاہدانہ زندگیوں کو بیان کرنے والا حیران اور پریشان رہتا ہے کہ اپنی بات کو کہاں سے شروع کرے۔ ظفر قطاب قدم ہر کجا کی بھی نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کی جائیں جاس۔ جو جدھر نظر ڈالتے ہیں وہ نظارہ دعوت دیتا ہے، وہ کرشمہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے بیان کو مجھ سے شروع کرو۔ صحیح حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرما لیتے ہیں، قربان جائیے اس بندے پر جو محبوب دو عالم کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ پھر جبریل امین عرشیوں پر اعلان کرتے ہیں، فرشتوں پر اعلان کرتے ہیں، بارگاہ عالم بالا میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اے قدسیوں، اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم سب اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ چنانچہ سارے قدسیان، سارے ملائکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ محبت انسانوں کے دلوں میں اترتی ہے، اور کوئی دولت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ثروت، کوئی خوف انسانوں کے دلوں سے اس محبت کو نہیں نکال سکتا۔ دوستو، علماء دیوبند انہی محبوبان بارگاہ الہی کی ایک جماعت ہے جن کی مقبولیت کا ایک مظہر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ ہے، پریشان ہیں، پیاس سے بے تاب ہیں،
لیکن علماء دیوبند کا ذکر خیر سننے کے لیے ان کی محبت میں اور ان کے عشق میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، بےتاب ہیں، دیوانہ وار ان کے ذکر کو سننا چاہتے ہیں۔ 19ویں صدی کے بعد جب بر صغیر میں مغربیت کی الغار ہو گئی، یورپی تہذیب کا داخلہ ہو گیا، انگریزوں نے اپنے قدم جما لیے، تو ان کی پوری کوشش ہوتی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس بر صغیر سے اسی طرح سے ختم کر دیا جائے جس طرح سے اسپین سے ختم کر دیا گیا، جس طرح سے سمرقند و بخارا سے ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ انگریز ممبر پارلیمنٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اعلان کرتا ہے کہ آج خدا نے ہم کو یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان پر ہماری حکومت ہو گئی ہے، اس لیے ہندوستان کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک دین مسیحیت کا جھنڈا لہرا دو۔ اور تمام مسلمان ملازمین کے پاس اس زمانے میں خط لکھا گیا تھا کہ حکومت ایک ہو گئی ہے، ٹرینیں ایک ہو گئی ہیں، برقی چیزیں ایک ہو گئی ہیں، اس لیے اب سب کا مذہب ایک ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک انگریز افسر نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں اب ایسی رعایا کی ضرورت ہے کہ جن کا رنگ و خون تو ہندوستانی ہو لیکن ان کی زبان، ان کی فکر، ان کی سوچ جو ہے انگلستانی ہو۔ یہ صورتحال تھی اور قریب تھا کہ ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے، خاص طور سے 1857 کے بعد جب ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل غلبہ ہو گیا۔ اس وقت کے جو اہل دل تھے، فکر مند حضرات تھے، وارثین انبیاء تھے، وہ تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، راتوں کو اللہ کے حضور گر گرا رہے تھے، پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رہے تھے کہ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گلشن کی حفاظت فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی حفاظت کی کوئی سبیل پیدا فرما دیجیے۔ چنانچہ انہی کی سحرگاہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے تمام اولیاء اللہ جتنے بڑے اکابر تھے، جتنے اللہ سے خصوصی محبت رکھنے والے لوگ تھے، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت یہ الہام فرمایا کہ اس وقت اسلام کی حفاظت کی ایک ہی شکل ہے کہ صفحہ نبوی کا نقشہ کھینچا جائے اور ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ یہ اللہ والے جب اکٹھا ہوئے تو کسی نے کہا مجھے الہام ہوا ہے، کسی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، کسی نے کہا میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ ان الہاموں کی بنیاد پر، بشارت ربانی کی بنیاد پر دیوبند کی سرزمین میں ایک ویران قصبہ، ایک گمنام قصبہ جس میں ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ اور اس کی مقبولیت بانیان خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے مدرسے کو قائم کیا تھا تو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں طالب علم کہاں سے آئیں گے، یہاں پڑھنے والے کہاں سے آئیں گے، قرآن و حدیث سیکھنے والے کہاں سے آئیں گے۔ دیوبند میں مشہور ہے، نہ یہاں راستہ ہے اور نہ یہاں ذرائع ہیں، کیسے آئیں گے؟ لیکن اسی سال محرم میں 15 محرم سن 1883 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، کل کی تاریخ۔ اور اسی سال صوبہ سرحد سے، دور دراز کے علاقوں سے، ہندوستان برصغیر کے مختلف حصوں سے، بنگال سے، بنارس سے، یو پی سے 78 کی تعداد دارالعلوم میں طلبا کی اکٹھا ہو گئی۔ اور 8 سال نہیں گزرے تھے کہ دارالعلوم کی کیا کیفیت ہوئی۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1890 میں دیوبند میں جلسہ ہوا تھا، مدرسے کے قائم ہونے کے 7 سال کے بعد۔ اس جلسے میں حضرت نے تقریر فرمائی۔ ان بزرگوں کی تقریر لسانی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک ایک بات ذمہ داری کی ہوتی تھی، کوئی مبالغہ نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا دیوبند کی یہ مقبولیت ہے کہ عالم کے گوشے گوشے میں، چہار داغے عالم میں دیوبند کا شہرہ پہنچ گیا ہے۔ اس وقت نہ تار تھے، اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، اور اس وقت نہ یہ ذرائع تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قدوسیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے اور خدا جانے کن غیب کی مخلوقوں کے ذریعے دارالعلوم کا شہرہ دور دور تک پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تقریر میں فرماتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے اندر، مکے کے اندر کچھ طلبہ پڑھتے تھے، جب دارالعلوم دیوبند کا چرچا ان کے کانوں میں گیا تو بےتاب ہو کر مکہ سے دیوبند میں پڑھنے کے لیے وہ آگے، صرف 8 سال 7 سال کی مدت میں۔ اور دوستو اس کے بعد سن 1992 میں، 1892 میں ابھی تک دارالعلوم قائم ہو چکا ہے، تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں، کوئی عمارت نہیں ہے،
ایک عمارت بھی نہیں, ایک اینٹ بھی دارul علوم کے نام پر الگ سے قائم نہیں ہے, اور دنیا کے چپے چپے میں اس کا شہرہ پہنچ گیا. اسی سے پتا چلتا ہے کہ دارul علوم کسی عمارت کا نام نہیں ہے, دارul علوم کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے, دارul علوم ایک زبردست تحریک کا نام ہے. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے اگر کوئی کہہ دیا کرتا تھا کہ دارul علوم دیوبند صرف ایک مدرسہ ہے, تو حضرت تب جایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مدرسہ نہیں ہے, صرف ایک مدرسہ نہیں ہے, بلکہ یہ اسلامی داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی چھاونی ہے. اسلامی داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی چھاونی ہے. یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے, اور حکومت مغلیہ کے چراغ کے کلج ہو جانے کے بعد حکومت کا بدل بلکہ نعم البدل ہے. یہ حضرت نعم البدل ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. مولانا علی میاں نے لکھا ہے, بہت زبردست مورخ ہے, ابھی جلدی حضرت کا انتقال ہوا, عالم پر بڑی گہری نظر ہے, تاریخ عالم پر بڑی گہری نظر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دارul علوم دیوبند کو صرف ایک مدرسہ کہتا ہے تو وہ دارul علوم کے بانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے. اس کو میدان محشر میں ان بزرگوں کی روحوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. دارul علوم مدرسہ نہیں ہے, دارul علوم ایک زبردست تحریک ہے. دارul علوم زبردست ایک فضل الہی ہے, دارul علوم ایک تائید غیبی ہے, اور بعد کی صدیوں میں اسلام کی حفاظت کا ایک مکمل ذریعہ ہے. چنانچہ سن 92 میں اب یہ طے ہوا کہ لڑکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اطراف عالم کے لڑکے کھینچ کھینچ کر چلے آ رہے ہیں. کون سی مقناطیسی اور غیبی قوت تھی دارul علوم کے اندر. اب طے ہو گیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے. 10 سال کے بعد عمارت بنانے کی بات آئی. اس وقت بھی کچھ بزرگوں نے اختلاف کیا کہ کیا ضرورت ہے عمارت کی, جامع مسجد کے حجرے کافی ہیں. لیکن حضرت نانوتوی کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ دیوبند اس وقت ایشیا نہیں بلکہ عالم کا سب سے بڑا ادارہ بننے والا ہے. دوستو ایک بات کہتا ہوں, 1400 صدی کے اندر کسی ایک ادارے نے جو عوامی چندے پر چلنے والا ہو, اس سے میں نے جامع ازہر کو مستثنا کر دیا کہ حکومت کے خرچے پہ چلتا ہے, اور دارul علوم کے بانی کی وصیت ہے کہ ایک پیسہ بھی حکومت کا دارul علوم کے اندر نہیں لگے گا. جو 8 اصول انہوں نے لکھے اس میں لکھا ہے کہ حکومت سے اس کو دور رکھا جائے گا, مالداروں سے دور رکھا جائے گا, غریبوں کے چندے پر اسے چلایا جائے گا, اور ایک غریب کے گھر گھر جائیں گے اور اس سے دارul علوم کی نصرت کریں گے. وہ مخلص ہوتے ہیں, ان کا جو اخلاص کے ساتھ پیسہ نکلے گا وہ انشاءاللہ علم دین کے اشاعت میں معین و مددگار ہوگا. اب دارul علوم نے غریبوں کی طرف کتنی توجہ کی, اور اللہ نے دارul علوم کی غربا سے کیسی نصرت کی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نظام حیدرآباد دارul علوم کو کچھ رقم دیا کرتے تھے. انگریزوں کے وہ طرفدار ہو گئے تھے, انگریزوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ اس مجاہد اسلام کو اے نواب صاحب آپ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے دارul علوم سے نکلوا دیجیے. چنانچہ نواب حیدرآباد نے خط لکھا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ دارul علوم دیوبند سے شیخ الاسلام کو اگر الگ کر دیں گے آپ تو میں جو امداد دیتا ہوں کئی گنی بڑھا دوں گا, بہت زیادہ کر دوں گا, اور اگر نہیں نکالتے ہیں تو میں امداد بند کر دوں گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الاسلام تھے, آپ جاننے والے جانتے ہیں, آپ نے ان کی تقریروں کو سنا اور پڑھا ہوگا. حضرت نے بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا. جواب یہ دیا کہ نظام صاحب دارul علوم دیوبند حضرت شیخ الاسلام کو ہفتے میں 6 دن مدرسے کے اندر مقید رکھتا ہے, صرف 1 دن جمعے کی چھٹی دیتا ہے, اور وہ جمعے کا دن انگریزوں کی مخالفت میں صرف ہوتا ہے. اگر ہم نکال دیں گے تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا اور انگریزوں کا زبردست نقصان ہوگا. 20 سال میں جانا ہے ان کو تو 5 سال میں جانا پڑ جائے گا. کیسا حکیمانہ جواب دیا حضرت قاری طیب صاحب نے. اس لیے حضرت نے کہا انگریزوں کا بھی اسی میں فائدہ کہ حضرت کو ہم نے نکالے. بات ہو گئی, قاری صاحب نے جواب دے دیا. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت نے قاری طیب صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نے کیا جواب لکھا. قاری صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے یہ جواب لکھا. سنیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نظام حیدرآباد کو خط لکھیے کہ اب تک جتنا آپ نے پیسہ دارul علوم کو دیا ہے سب کا حساب بھیج دیجئے, ابھی سارا پیسہ آپ کا واپس کر دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ دارul علوم دیوبند آپ کی امداد پر چل رہا ہے, یہ نصرت الہی پہ چل رہا ہے, یہ خدا کے دین کا محافظ ہے اور خدا اس کا محافظ ہے. یہ ہے مجاہدانہ جواب, ہوتا حکیمانہ جواب, اور یہ ہے مجاہدانہ جواب.
बहरहाल मार्ज ये कर रहा था कि 1992 में जब संग बुनियाद का जलसा हुआ तो ऐलान हो गया कि जुमे के बाद हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का वाज होगा और वाज के बाद मदरसे का संग बुनियाद रखा जाएगा। चुनांचे मुरादाबाद, मेरठ, अमरोहा, दूर दराज के लोग इस मदरसे की संग बुनियाद में शिरकत करने के लिए और हजरत नानोतवी का मुबारक वाज सुनने के लिए बेताबाना वार आ गई। चुनांचे मुअर्रिखीन ने लिखा है उस इलाके का कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला, कोई आरिफ बिल्लाह ऐसा नहीं था जो इस इजलास में न शरीक हुआ हो। और दोस्तों, हजरत का वाज हुआ, वाज के बाद संग बुनियाद की बात आई। सबसे पहली ईद हजरत नानोतवी ने कहा उस शख्स के मुबारक हाथों से रखी जाएगी जिस शख्स ने कभी गुनाह का ख्याल भी न किया, जिस शख्स के जहन में कभी गुनाह का ख्याल भी ना आया हो। जानते हो कौन है? देवबंद के एक सैयदजादे सैयद मियाजी मुन्ने शाह रहमतुल्लाह अलैह। हजरत नानोतवी उनको ले आते हैं और पहली ईद उससे रखवाते हैं। दोस्तों, जब पहली ईद रखने वाले लोग इतने मुबारक हैं तो उस इदारे की बाबरकत का आलम क्या होगा। चुनांचे दूसरी ईद कौन रखता है? हाजी आबिद हुसैन साहब रखते हैं, जिनके तकवा और तहारत का क्या आलम। एक दफा हजरत हाजी साहब बड़े मजमूम थे, किसी ने कहा हजरत किसी साहबजादे का इंतकाल हो गया, कोई गम हो गया, कोई आफत आ गई, तो कहते हैं नहीं नहीं, आज 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हो गई है। 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हो गई है। दोस्तों, इतने बुजुर्ग लोग कि 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हो रही है तो उस पर उनको गम हो रहा है। ये दूसरी ईद रखने वाले हैं। तीसरी ईद किसने रखी? मुजाहिद जमाना, मुहद्दिस जमाना, फकीह जमाना इमाम अबू हनीफा सानी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हर चीज में पीछे रहते थे, मुजाहिदे में तो आगे रहते थे, लेकिन जहां नुमाया होने का मुकाम होता तो वहां पीछे रहते थे। हजरत अपना नाम ही लेना गवारा नहीं करते थे। कोई पूछता था हजरत कहाँ के रहने वाले हैं, आपको मालूम है कि नानोतवी थे, नानौता के रहने वाले हैं, तो हजरत कहते थे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। लोग कहते थे हजरत इलाहाबाद के कैसे आप रहने वाले हैं? तो कहते थे भाई नानौता भी तो अल्लाह का आबाद किया हुआ है, इलाहाबाद उसको कहते जिसको अल्लाह ने आबाद किया। अपना नाम तक छुपाते थे, फरमाते थे इस इल्म ने खराब किया, वरना मैं अपने आप को ऐसा छुपाता कि दुनिया जानती भी नहीं कि कासिम नाम का कौन आया था कौन गया। ऐसी तवातो फिरौतनी थी। लोगों ने बहुत इसरार किया तो चौथी ईद रखने वाले हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। दोस्तों, इस मदरसे के जब बानियों का आलम है तो फिर मदरसे की मकबूलियत का क्या आलम रहा होगा। चुनांचे उस मदरसे ने क्या खिदमत अंजाम दी। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानिए दारुल उलूम देवबंद जब वो बच्चे थे तो बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा था कि मैं खाने काबा की छत पर हूं और मेरी जिस्म से दूध की नहरें निकलकर हर तरफ बह रही हैं। किसी आरिफ कामिल ने उस ख्वाब की ताबीर बतलाई थी कि ये बच्चा बड़ा होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ऐसी खिदमत करेगा कि दुनिया का गोशा गोशा उससे मुनव्वर हो जाएगा। अभी आपने दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम कारी तैयब साहब के आवाज में कल सुना था कि इमाम हरम ने आकर गवाही दी थी दारुल उलूम के अंदर कि मैं दुनिया के हर मुल्क में गया और जहां भी गया दारुल उलूम देवबंद का फैज आफ्ताब और महताब की तरह चमकता हुआ नजर आया। अभी मैं एक वाकया सुनाऊं। हैदराबाद का इलाका हिंदुस्तान में, उसमें जंगलात का दूर दराज का इलाका है। हुकूमत के बागी रहते हैं, हुकूमत के लोगों को मार के छुप जाते हैं और वो गिरफ्तार नहीं हो पाते। दूर दराज एक साहब उसमें सफर करके जाते हैं। जब जाते हैं तो कुछ दूर के बाद, काफी चलने के बाद एक पहाड़ नजर आता है खुश, और पहाड़ के दामन में उन्हें एक गांव नजर आया। तो उन्हें यह हैरत हुई कि यहां भी लोग आबाद हैं। लेकिन हैरत की इंतहा नहीं रही जब गांव के और करीब पहुंचते हैं तो मीनारा चमकता हुआ नजर आ रहा मस्जिद का। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने यहां तक पहुंचे हुए, इस जंगल में भी पहुंचे हुए हैं। खुशी की इंतहा नहीं रही जब मस्जिद के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक मौलवी साहब बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुरान करीम पढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि यहां भी नगमे कुरान गूंज रहा है। चुनांचे उन मौलवी साहब से जाकर पूछते हैं हजरत आप कहां के फारिग हैं? मौलवी साहब कहते हैं दारुल उलूम देवबंद का फारिग हूं। उड़ाए कुछ वरक नरगिस ने, कुछ लाले ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। दारुल उलूम देवबंद का फैज चप्पे चप्पे पर है।
कैसे कैसे लोग पैदा हुए। वहां का पहला शागिर्द महमूदुल हसन शेख उल हिंद बनता है, सबसे पहला शागिर्द वहां का शेख उल हिंद बनता है। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुकम्मल तनहा रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा शेख उल हिंद, जिसे अंग्रेजों ने बुढ़ापे में माल्टा की जेल में रखा। जब हजरत को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, गुर्बत में थे, मक्का के अंदर थे, दियारे रसूल में थे, जिसके बारे में कहा गया कि जानवर भी वहां चला जाए तो अमन पा जाता है, लेकिन अंग्रेजों ने शेख उल हिंद को भी वहां अमन न दिया और हजरत को गिरफ्तार किया। जब हजरत गिरफ्तार हुए, बूढ़े थे, तो लोगों को इस चेहरे पर गम देकर कहने लगे, खुदा का करम है कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं, मासियत में गिरफ्तार नहीं हूं, और ये मुसीबत में गिरफ्तार होना नबियों की सुन्नत है। चुनांचे काजी अली अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख उल हिंद के बारे में लिखा है कि उस शख्स ने देवबंद की तहरीक को हिंदुस्तान से उठाकर आलमी तहरीक बना दी और तहरीक देवबंद को मिस्र, हिजाज, शाम, यमन तक पहुंचा दिया, अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने वाले वो शेख उल हिंद हैं। और कहते हैं वो अल्लामा इकबाल के शेर के मुकम्मल नमूना है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, बड़ी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये शेख उल हिंद थे। उन्हीं शेख उल हिंद के शागिर्दों में हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 किताबों के मुसन्निफ हैं, 1000 किताबें लिखने वाले। जब हजरत नानवतवी हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होने लगा, तो हजरत की अंगुली से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला कि पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। किसी ने कहा इसी अंगुली से कलम पकड़कर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत की है। मैदान महशर में अल्लाह नूर देंगे, उस नूर का एक जलवा अल्लाह ने दुनिया में भी दिखा दिया। हजरत अल्लामा हजरत हकीम उल उम्मत के बारे में एक बात और सुनिए। हजरत शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हजरत हकीम उल उम्मत अपने जमाने के मुजद्दिद हैं, हजरत हकीम उल उम्मत अपने जमाने के मुजद्दिद हैं। इसी तरह से देवबंद में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जैसा फर्द पैदा किया कि जिसके बारे में मशहूर है कि हजरत चलते फिरते कुतुबखाना थे, चलते फिरते कुतुबखाना थे। दारुल उलूम देवबंद का कुतुबखाना अगर जला दिया जाए तो हजरत बेशुमार किताबों को अपने हाफिजे से लिखवा दें। इसी तरह से उस देवबंद ने मुजाहिद फी सबीलिल्लाह शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पैदा किया, जिनकी जुरात की गवाही माल्टा की जेल देगी, जिनकी जुरात की गवाही कराची का जेल खाना देगा, जिनकी बहादुरी की शहादत मुरादाबाद और नैनी जेलें देंगी। हजरत शेख उल हिंद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत का एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत शेख उल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को जब मुरादाबाद जेल में गिरफ्तार किया गया, उनकी महबूबियत देखिए, तो देवबंद में एक एहतजाजी जलसा हुआ था। उस जलसे में देवबंद में एहतजाजी जलसा हुआ था। उस जलसे में अल्लामा अनवर साबरी ने एक शेर सुनाया था। वो शेर मैं आपको सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। चुनांचे उस वक्त हिंदुस्तान को गुलामाबाद कहा जाता था। कहा गुलामाबाद में क्या फायदा बेकैफ जीने का, न जीना है सलीके का, न मरना है करीने का। आखिर में फरमाते हैं अरब में और अजम में फिर हुई निस्बत नहीं कायम, कफस में है मुरादाबाद के बुलबुल मदीने का। दोस्तों ये उस मजमे में एक साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि पूरा मजमा चीखे मार मार कर रो रहा था। दोस्तों ये इंतहाई मुख्तसर औकात में अकाबिरी ने देवबंद का हल्का सा जिक्र किया गया। अल्लाह तबारक तआला उनकी बरकतों से हमारी जिंदगियों के अंदर ईमानी नूर पैदा फरमा दें।